بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے حال۔ ناظرین، جمہوریت کے نام پر عوام سے ووٹ مانگنے والوں نے عوام کو ہی دھوکہ دے دیا۔ 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، نہ عوام کی بے روزگاری کا خاتمے کے لیے کیا گیا، نہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کوئی بات کی گئی، نہ تعلیم، صحت، نہ انصاف کی فراہمی۔ صرف اور صرف صدر پاکستان اور دیگر امیونٹی لینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی۔ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ قانون سازی کرنے والے بھی اس قانون سے آشنا نہیں ہیں کہ مسودہ ہے کیا۔ ٹھیک کسی نے کہا تھا، چوری دا مال ڈانگا دے گز۔ ناظرین، یہی ہوا۔ ایک طرف تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا یہ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت، کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص جو اہم عہدے پر رہا ہو، پریزیڈنٹ ہو یا دیگر کوئی بھی عہدہ ہو، اور اسے استثناء حاصل ہو جائے جبکہ خلفائے راشدین کو بھی نہیں تھا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم حکومت کو طوالت کے لیے اپنے دین اور دنیا کے آئین شکنی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب آئین کی تو بنیادی حق یہ ہے کہ آئین پر منوعن عمل کیا جائے۔ اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، جن کا عہدہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سینئر وکلا ترین نے بھی لکھا، لیکن حکومت ہے کہ نہ وہ عوام کی رائے کو تسلیم کرتی ہے، نہ انسانی حقوق کو مانتی ہے۔ یہاں تک کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عوام میں ایسی مایوسی آئی ہے کہ یہ ملک تو چند خاندانوں کے لیے ہے۔ انہوں نے 40-50 سال سے مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے، عوام کے نام پر ووٹ لیا اور عوام کو ہی نظر انداز کیا۔ ناظرین، اس بیتی گنگا میں آرمی چیف فیلڈ مارشل نے بھارت سے جنگ جیتی تو انہیں بنایا کہ انہیں امیونٹی دلائی گئی، اور ایسی بیتی گنگا کو دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری جنہیں خود مسلم لیگ نون 10% کہتی تھی، سرے محل کہتی تھی، اور سنگین کرپشن کے الزامات لگاتی تھی، اپنے مقدمات ختم کراتے ہی انہوں نے یہ کر دیا۔ لیکن اس سے عوام اور عدلیہ اور آئینی ماہرین سخت پریشان ہیں کہ حکومت کی اس حرکت سے ملک میں انصاف نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا کہ آرمی چیف جسٹس آف پاکستان اس پر سو موٹو لے، 27ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کی بے توقیری ہوگی، عملاً عدالتوں کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ آئینی عدالت ایسی بنائی جائے گی جہاں پر حکومت کے نامزد کردہ جج آئیں گے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ہر طاقتور اپنی مرضی کی قانون سازی کرتا ہے لیکن اسی قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کیا کل کو کوئی اگر آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا، آئین توڑتا ہے، تو کیا یہ ترامیم انہیں بچا سکے گی؟ آنسر از نو۔ گزشتہ روز جسٹس اطہر منیلا صاحب نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے، تو انصاف کی فراہمی لوگوں کو مل جاتی تھی۔ اب تو انصاف لینے کے لیے لوگ عدلیہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ جسٹس اطہر منیلا کا چیف جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ چند دنوں کی مہمان ہیں، کہ تمام ججز کو 7 صفحات پر مشتمل ایک خط سامنے آیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ عدلیہ عوامی اعتماد کھو چکی ہے اور انصاف کی امید بھی دم توڑ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھی۔ تو اب 10 سال بعد کوئی تاریخ لکھے گا تو ناقابل معافی جرموں کی ایک طویل فہرست ہوگی۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب یہ سمجھتی ہے کہ ساری عمر انہوں نے عوام سے ووٹ نہیں لینا اور چور دروازوں سے اقتدار میں آنا ہے؟ جبکہ نواز شریف خاندان میں اس بات میں سخت تشویش ہے۔ بظاہر نواز شریف سمجھتے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد عمران خان تاحیات باہر نہیں آئیں گے، لیکن یہی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہی حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں، نیپال میں تھی کہ ہمارا سارا نظام ہمارے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں، لیکن جب عوام کا جمع غفیر نکلتا ہے، جو پاکستان میں بھی نکلے گا، کب نکلے گا وقت کا تعین تو مجھے نہیں پتا، لیکن نکلے گا، تو پھر کوئی آئینی ترمیم، کوئی محافظ
کوئی طاقتور، اگر فرعون کو اس کے نجومی، اس کی طاقتور ترین کابینہ اسے نہیں بچا سکی، تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ سدا بادشاہی صرف اللہ کے گھر ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے کہ وہ قتل کر دے، قانون توڑ دے، ظلم کرے، ناانصافی کرے اور امیونٹی حاصل لے لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نظام قدرت بھی ہے، یہ چالیں انسان چلتا ہے اور ایک حکمت اللہ کی ہوتی ہے، اور وہی اس نے بڑے بڑے وقت کے فرعونوں کو، ماضی میں بادشاہوں نے اپنے والدوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن ان کا اقتدار بھی ختم ہوا، اور پھر ان کی موت، صدام حسین ہو، شاہ ایران ہو، ایسے سینکڑوں مثالیں ہوں گی جن کی داستان بھی کوئی بھی انہیں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ عطر منیلا صاحب جسٹس کے خط پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کارروائی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کا تسلسل کا حصہ ہے، اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کو خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیاں تک محدود رہتے ہیں۔ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں رہا۔ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ عطر منیلا صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کی، چاہے کوئی طاقتور حلقوں کا بندہ ہو اسے انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صحافی ہو، جج ہو، سیاستدان ہو، کب تک انتقام کی سیاست کریں گے؟ کب تک ہم حقیقت کو، خون خوار بلی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کبوتر کی طرح بند آنکھیں کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اب بھی ہم اپنا آپ آئین اور قانون اور انسانی حقوق کے مطابق چلائیں۔ جو خلفائے راشدین کو امیونٹی نہیں، تو پھر موجودہ صدر صاحب کو کیسے، یا وزیر اعظم کو کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی وزیر اعظم بھی لے لے، ہو سکتا ہے وزراء بھی لے لیں، وزیر اعلیٰ بھی لے لیں، لیکن یہ جو ساری سازشیں ہیں یہ ناکام ہوں گی جب عوام سڑکوں پر آئے گی۔ کھلی حقیقت ہے کہ سچ بولنا انتقام کا نشانہ ہے۔ جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح صحافی اور سیاستدانوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اب سے نہیں، 78 سال سے، لیکن اس وقت تو پیک پر ہے ظلم۔ انہوں نے کہا ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ عدلیہ عوام کے لیے ہے، طاقتور خود احتسابی میں ہے۔ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی اور اصلاح کرنی ہوگی۔ جیسے عطر منیلا، اسی طرح سینئر جج صاحبان اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں 26 اور 27ویں آئینی ترمیم نے ملک میں جو ناانصافی کا بازار گرم کیا ہے، اس کا ناقابل تلافی پاکستان کی قوم کو نقصان ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے وکلاء کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کے لیڈروں کو 26ویں ترمیم میں اس طرح ملاقات بند کر دی جاتی ہے، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی انہیں بار بار عدالتوں کے حکم کے باوجود سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، اور ملک میں جو پارلیمنٹ ہے، جو عوام کی منتخب نمائندہ، وہ جو مسودہ مجوزہ پاس کر رہی ہے، خود بھی اس سے لا علم ہے۔ ایسے لا علمی میں تو قانون سازی نہیں، دھونس دھاندلی کہلاتی ہے۔ خیر، بانی پی ٹی اے کی بہنوں اور کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ علیمہ خان نے دھرنے کی قیادت کر رہی ہیں۔ راولپنڈی میں ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، نورین خان بھی اڈیالہ جیل روڈ پر بیٹھی ہیں کہ منگل کے روز ہماری ملاقات کا دن تھا۔ درجنوں مرتبہ عدالتیں کہہ چکی، لیکن اڈیالہ جیل اور پولیس راولپنڈی شاید آئین قانون سے بالا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے ان کو محدود کر کے اڈیالہ جیل پر ٹریفک بحال رکھی ہے۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکا کے نعرے بازی سے ملاقات کرائی جائے، دھرنے کے شرکا کا مطالبہ، لیکن حکومت نے شاید عدالتوں کو حکم عدولی اور شخصی غلامی کی جو زنجیر پہنی ہے، اس سے آپ خود ہی مثال، سینیٹر سلمان اکرم راجہ آج تک اتنے غصے میں نہیں، جو موجودہ کلپس میں آپ سنیں، جو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ سنیے۔ سلمان اکرم راجہ آئینی ماہر ہیں، عدلیہ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں، کریڈیبل شخص ہیں، لیکن
بار بار عدالتوں کی حکم عدولی اور انسانی حقوق کی پامالی پر آج وہ تھوڑے سے سخت لفظوں میں بات کر رہے ہیں، لیکن کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں تو کٹتا ہوں دل یزداں میں کاٹے کی طرح۔ سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ سن لے، کسی عدالت نے اپنے احکامات کی توقیری نہیں کرائی، اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہے اس توہین عدالت میں۔ ہم نے 20 درخواستیں دی ہیں توہین عدالت کی، کسی ایک میں بھی واضح حکم نہیں دیا، انہوں نے کسی کو نہیں بلا کے سزا دی۔ پچھلے 7 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، عدالت کا حکم ہوتا ہے یا نہیں مانا جاتا اور عدالت کچھ نہیں کرتی۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں 20 درخواستیں دی ہیں توہین عدالت کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کالا کوٹ پہنے، کالا کوٹ کبھی دفعہ انصاف کی نشانی تھا، لیکن وہ کیا کریں جب ملک میں دھکا شاہی دوست دھاندلی سے ملک چلایا جا رہا ہے۔ آج نواں وارنٹ نکلا ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر ضمانت کروائیں، ضمانت بھی نہیں دی۔ علیمہ خان صاحب نے کیا کہا عمران خان کی ہمشیرہ نے؟ میڈم آج بھی آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، نواں وارنٹ تو اسلام آباد اسی کورٹ سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم کس کس عدالت میں جا کر لیں گے، یہ بیل لیتے پھریں گے، بیل تو کوئی دے نہیں رہا، جب انہوں نے جیل میں ڈالنا ہوگا ڈال دیں گے۔ اب یہ ڈالتے ہیں جن کو ہم مانے، ایک جب اس کی جو جوریسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہمارے لائر نے دلی والے کیس میں، تو وہ کیس کیوں نہیں سنتا جوریسڈکشن کا جج صاحب؟ یہ اریسٹ وارنٹ پہ اریسٹ وارنٹ ڈالتے جا رہے ہیں کہ بھی جلدی سے کیس چلاؤ اور ان کو جیل میں ڈال دو۔ آپ نے ترمیم میں تو دیکھ ہی لیا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کون سے اصول پہ؟ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت سر شرم سے جھکا لینا چاہیے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، یہ چیزیں ہم جب دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے بھی برا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ اس سے برا ہوگا اگر ہم یہ برداشت کرتے رہے۔ جتنا برداشت، جب ظلم برداشت کریں گے، جیسے عمران خان یہ کہتے ہیں آپ ظلم برداشت کرتے جاؤ گے، ظلم کیوں نہ بڑھے، کہ بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ علیمہ ہاں عمران خان کی بہن کہتی ہیں ظلم برداشت کر ظلم بڑھتا جائے گا۔ ناظرین، کوئی قاعدے قانون اور اخلاقیات کے بغیر ایک دکان نہیں چلتی، گھر نہیں چلتا، محلہ نہیں چلتا، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ خدارا ملک پر رحم کھائیں۔ ملک میں انصاف کی فراہمی یقینی ہے، اگر انصاف میں تاخیر ہوتی رہی تو اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کی طرح، نیپال کی طرح، سری لنکا کی طرح عوام آئے، اس صورتحال کو کنٹرول کیا جائے، اسی میں ملکی مفاد ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح اب بیرسٹر گوہر علی یہ بھی بول پڑے ہیں، پی ٹی آئی کے بظاہر چیئرمین ہیں۔ 100% آپ نے ختم کر لیا، آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا، وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا، دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا۔ آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ، رول آف لا سے ریلیٹڈ، آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا، پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا۔ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، وہ واپس کر دو۔ ناظرین، بیرسٹر علی کہتے ہیں کہ پاکستان کا چیف جسٹس نے اتنا بڑا ظلم نہ کر لو، واپس کرو، اب بھی وقت ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھ لو اور ملک کو امن کی طرف لے جاؤ۔ اس کا طریقہ رول آف لا، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو۔ قائد اعظم نے پاکستانی اس لیے بنایا تھا طاقتور کمزور کے لیے ایک ہو، اقلیت کو اکثریت پر اہمیت نہ ہو، لیکن بدقسمتی ہے طاقت اور ڈنڈے کے زور پر ملک کو چلانا ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔